پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے نشان عبرت بنتے ہی امریکہ کو مسئلہ کشمیر کا حل یاد آ گیا. صدر ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار. پاکستان و بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دے دیا. امریکی صدر نے کہا پاکستان و بھارت کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں. دونوں ممالک کی قیادت نے دانش مندی، قوت اور استقامت کا مظاہرہ کیا. فخر ہے امریکہ آپ کو اس تاریخی اور شاندار فیصلے تک پہنچانے میں مدد فراہم کر سکا. پاکستان و بھارت دونوں عظیم قومیں ہیں. دونوں ممالک کے ساتھ تجارت کو مزید وسعت دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین. شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا عالمی امن کے لیے امریکی صدر کی قیادت اور فعال کردار کو سراہتے ہیں. پاکستان اور امریکہ اشروں سے ایک دوسرے کے حلیف ہیں. پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ مفادات کے تحفظ اور وسعت کے لیے مل کر کام کیا. صدر ٹرمپ کی شکل میں پاکستان کو ایک بہترین شراکت دار ملا. چین کا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ. کہا چین ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. بھارت سے دیر پا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتی حل نکالنے کی ضرورت ہے. چینی وزیر خارجہ کا بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دوول سے بھی رابطہ. کہا پاکستان اور بھارت بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں، کشیدگی میں اضافہ نہ کریں. اقوام متحدہ نے پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ خوش آئند قرار دے دیا. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے حالیہ معاہدہ دیر پا قیام امن میں معاون ثابت ہوگا. پاکستان اور بھارت کو مذاکرات اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا. پاکستان کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان کا خیر مقدم. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا جموں و کشمیر کا منصفانہ حل دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے. کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو یقینی بنانا ضروری ہے. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. آپریشن کی کامیابی، عوام خوشی سے نہال. ملی جوش و جذبے سے یوم تشکر منایا. ملک بھر میں جشن. یوم تشکر پر مٹھائیاں تقسیم. افواج پاکستان کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. شہر شہر کریا کریا ریلیاں. عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. بھارتی جارحیت کا تاریخی جواب دینے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین. شمالی وزیرستان، باجوڑ، چترال، پشاور، مردان، ڈی آئی خان میں بھی فتح کا جشن. ٹانک، سوات، محمد، نوشہرہ اور قلعہ بالا حصار میں یکجہتی کی ریلیوں کا انعقاد. شہریوں کا کہنا ہے پاک افواج نے ثابت کیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. پاک فضائیہ نے بھرپور جواب دیا. ساری دنیا کو پیغام مل گیا پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اپنے دشمن ہندوستان کے خلاف بہت اچھی کاروائیوں میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی. ہم کیا مان رہا ہے ان کا اپنا میڈیا جو پہلے دن چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور جب ایئر فورس گھسی ہے کل تو پھر بتایا کہ گھر میں گھس کے کیسے مارتے ہیں. نام پہ ہمارا ملک بنا تھا تو اس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کریں گے. خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. یوم تشکر پر وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کے نام پیغام. شہباز شریف نے کہا یہ دن اللہ کا شکر ہے. پاک افواج کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 10 مئی کو سجدہ شکر بجا لانے کا دن قرار دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آج کا دن صرف شکر گزاری کا نہیں، غیرت، جرت اور قومی وحدت کی فتح کا دن ہے. پاک فوج بہادر، پروفیشنل اور باصلاحیت ادارہ ہے. دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں آپریشن بنیان مرصوص کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع کر دی گئی. ایکشن پر بھرپور ری ایکشن. پاک افواج کا آپریشن بنیانم مرصوص، بھارتی آپریشن سندور کا منہ توڑ جواب. ڈی آئی جی آئی ایس پی آر 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کریں گے. پاکستان ایئر فورس اور پاک بحریہ کے سینئر افسران بھی ساتھ ہوں گے. بھارتی طیاروں کی تباہی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے.
7 مئی کو پاک فضائیہ نے 1 گھنٹے میں 5 بھارتی طیارے زمین پر گرائے. DGISPR نے بھارتی رافیل طیارے گرانے کے ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے. ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئی. فوٹیج میں گرائے جانے والے بھارتی طیارے کا انجن بھی دکھایا گیا. BBC, انڈیا ٹوڈے اور بھارتی صحافیوں نے بھی طیارے گرنے کی تصدیق کی. بھارت نے رافیل طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا. پریس بریفنگ کے دوران صحافی کے سوال پر ایئر مارشل AK بھارتی نے کہا, ہم حالت جنگ میں ہیں. نقصان جنگ کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے کس پلیٹ فارم پر کیا کھویا ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا. تفصیل بتانے سے دشمن کو فائدہ ہوگا. آپریشن بنیان مرصوص بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا. پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. JF-17 تھنڈر طیارے دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے. بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام S-400 سسٹم تباہ کر دیا. کئی ایئر بیسز, ایئر ڈیفنس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ. فتح 1 میزائل حملوں سے بھی دشمن کو بھاری نقصان. ادھم پور, پٹھان کوٹ, سورت گڑھ, بھٹنڈا, اکھنور اور سرسا ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز تباہ کر دی گئیں. پاکستانی ڈرونز دلی اور بھارتی گجرات تک پہنچ گئے. بیاس میں برہمواس سٹوریج سائٹ کو بھی اڑا دیا. بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے G ٹاپ سپلائی ڈیپو اڑی بھی تباہ. آپریشن بنیان مرصوص عزت اور عزم و